جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے. جو آگ جلتی ہے، آگ سے جو پتنگے ہوتے ہیں وہ تقریباً اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے اور گویا زرد اونٹوں کی قطار کی طرح ہوں گے، اور آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے. یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے وہ آگ اس کی چوتھائی جس شخص کو جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا تو اس شخص کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھلے گا جیسے تانبے کی پتلی گھلتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. اور سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب کو فدیے میں دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد کرے گا، ہاں اے رب غفور، اے پاک پروردگار عالم، میں اتنی زمین، سونا چاندی، جو بھی کچھ مجھے میسر ہوتا ہے اللہ، میں سب اس سے بچنے کے لیے دے دیتا. اللہ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا. جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی. تو اب وہ نری سیاہ اور ایک دم کالی ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر بھی کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے. اور قسم کھا کر کے کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ، جہنم میں رہنے والا کوئی فرشتہ دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت اور اس کی ڈراؤنی شکل سے مر جائیں گے. اور پھر قسم کھا کر کے بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ اس کی تپش اور اس کے وزن کی وجہ سے لرز اٹھیں گے اور انہیں قرار نہ ہوگا، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں گے. یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ پہنچایا جائے. اے پاک پروردگار عالم، مجھے جہنم سے جب دور کر دیا گیا تو میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ دوبارہ مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے. مگر تعجب کی بات ہے کہ انسان جو کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور خود آگ بھی پناہ مانگتی ہے. یہ جہنم کا ایک مختصر سا گوشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، کس قدر دلوں کو ہلا دینے والا، ڈرزا دینے والا، اتنا خطرناک آخرت کا انجام ہے. لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی رنگرلیوں میں، دنیا کی عیش و آسائش میں اور جہنم کو، اس کی سختی کو بھول کر، جنت کی مزے، اس کی لذتوں کو بھلا کر کے صرف دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. دوزخ کے بارے میں ایک جگہ آیا کہ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے. حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی اس کی تہہ کو نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا. حالانکہ یہ 500 برس کی دوری ہے. دنیا اور آسمان کے درمیان کی جو دوری ہے وہ کتنی ہے؟ 500 سال.
پھر اس میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں، اور بعض وادی ایسی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مقام کی حالت ہے۔ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کے سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے گئے ہیں، اور لوہے کے ایسے ایسے بھاری گرز ہیں، ہتھوڑے ہیں، جنہیں فرشتے جن سے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس اور جمی مخلوقات، سارے حیوانات، جنات، تمام کی طاقت کو ملا لے جائے، اور وہ تمام اس گرز کو اٹھانا چاہیں تو مل کر اٹھا نہیں سکتے۔ جب اس گرز کو نہیں اٹھا سکتے مل کے، تو اس گرز کو جس کے اوپر مارا جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ مطلب پوری دنیا کی مخلوق، انسان، جنات، حیوانات، سب مل کر کے اگر اس گرز کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے، مگر وہ گرز صرف ایک شخص پر جب اٹھا کر کے مارا جائے گا تو اندازہ کریں کہ اس شخص کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین کرم کرنے والا، ہم سب پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، غفور الرحیم۔